تاریخ ہے. آپ نے اس نظام کو کئی دہائیوں سے کور کیا ہے, آپ نے الیکشنز کور کیے, سیاسی جماعتوں کا اوپر جانا نیچے اترنا سب کچھ آپ نے دیکھا. یہ محسن نقوی صاحب نے آج جو کچھ بھی کہا ہے یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے یا یہ آنے والے وقت کے لیے ایک انہوں نے وارننگ جاری کی ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی ہے اور اس کے ساتھ آنے والے وقت کے لیے وارننگ بھی ہے. اچھا. دیر از نو سسٹم ان پاکستان نو. ٹھیک. اور یہ چل نہیں سکتا. شاید میں نے آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ یہ کہا کہ موجودہ نظام بسیدہ ہو گیا ہے, یہ نہیں چل پائے گا. تو پھر کون سا نظام آئے گا؟ ایک کوشش کی جانی چاہیے, ڈائلاگ ہوگا قومی سطح پہ. ان صاحب نے جو آج تقریر کی ہے یہ اس نظام کے بارے میں اس کا ڈھانچہ دیں ہمیں. آپ, میں, ہم سب دوست مل کے اپنی اپنی رائے دیں گے. لیٹ دی نیشنل ڈبیٹ ٹیک پلیس آن دیٹ سبجیکٹ. اٹس اے ویری امپورٹنٹ. خاص طور پہ یہ کہنا کہ میرٹ بیس چیزیں ہونی چاہیے. کہنا تو بڑا آسان ہے لیکن میرٹ بیس چیزیں کون کرے گا, کس نے کرنی ہے, طریقہ کار کیا ہوگا. جو آپ انتظامی یونٹوں کی بات کرتے ہیں, انتظامی یونٹوں سے مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ چیف منسٹر ہوں, زیادہ گورنر ہوں, زیادہ ہوم سیکرٹری ہوں, زیادہ چیف سیکرٹری ہوں, یہ چاہ رہے ہیں آپ؟ تو کیا اس سے نظام بہتر ہو جائے گا؟ نہیں. نظام میں تبدیلی آنی چاہیے. جوڈیشل سسٹم میں آپ کو تبدیلی لانی ہوگی سب سے پہلے, کہ آپ کو عدلیہ کا نظام کیا آپ انصاف دے پاتے ہیں؟ کیا جس آدمی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جب ایف آئی آر درج کراتا ہے تو وہ انصاف اس کو ملتا ہے؟ جواب ہے نہیں. کیا آپ تعلیم کے اندر برابر مواقع فراہم کر رہے ہیں؟ جواب ہے نہیں. کیا آپ صحت کے لیے تمام وہ فنڈامنٹل جو بنیادی ذمہ داری ہیں ریاست کی ہیں وہ پوری کر رہے ہیں؟ جواب ہے نہیں. تو یہ جو ایک خاص قسم کی کلاس پیدا ہو گئی ہے جو لوٹ مار کر رہی ہے, یہ اس کو بچانا چاہتے ہیں, وہ نہیں بچ پائے گی. اور یہ حقیقت وہ اب آہستہ آہستہ تسلیم کر رہے ہیں. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے اس نظام کو جب بسیدہ کہا تو انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ تمام جو لوٹنے والے ہیں اب اور لوٹنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے, کیونکہ اگر اور وہ لوٹتے ہیں تو پھر باقی کچھ نہیں رہے گا. سارے معاملے میں اگر محسن نقوی صاحب اس ساری معاملے چیزوں کی طرف اشارہ کریں جو کہ اوبیسلی جو موجودہ رولنگ ایلیٹ ہے اس کے اگینسٹ ایک چارج شیٹ آپ کنسیڈر کر لیں, ایون دو وہ خود بھی اس کے پارٹ اینڈ پارسل ہیں, کیا پاکستان تحریک انصاف کو اس معاملے میں کیا یہ سسٹم یہ سمجھتا ہے کہ انہیں بھی اور آن بورڈ لینا ضروری ہے؟ عمران خان صاحب جو اڈیالہ جیل کے اندر ہیں انہیں بھی آن بورڈ لینا ضروری ہے؟ میں تو اس سے بڑھ کے بات کر گیا ہوں جو دوستوں کو پسند نہیں آئی. جی, میں تو کہتا ہوں کہ اس کے اوپر نیشنل ڈبیٹ ہونی چاہیے. تو جب وین آئی ٹاک اباؤٹ نیشنل ڈبیٹ تو پی ٹی آئی بھی شامل ہوگی, پیپلز پارٹی بھی شامل ہوگی, پی ایم ایل این بھی شامل ہوگی. دیکھیں, انتظامی یونٹ بنانا اتنا آسان نہیں جتنا میرے دوست سمجھ رہے ہیں. ہندوستان میں انتظامی یونٹ بنے لیکن ہر انتظامی یونٹ کو بنانے کی وجوہات طریقہ کار مختلف تھا. ٹھیک. اور ایک دفعہ اگر انتظامی یونٹوں کے بنانے کی بات شروع ہوگی تو اس کے نتائج کی ذمہ داری بھی ان لوگوں پہ ہوگی جو تیار نہیں ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو, عوام کو اس میں آپ کو خطرہ کیا محسوس ہو رہا ہے اس میں؟ دیکھیں سر, کس جگہ پہ یہ زبان کی بنیاد پہ ہوں گے, اچھا, کس جگہ پہ یہ اس سے مختلف ہوں گے, اور کس جگہ پہ اس بنیاد پہ بھی ہوں گے کہ ہمارا آمدن کتنی ہے, ہمارا حصہ کتنا ہے, پھر کہ ہمارے پاس ٹیکس کا پیسہ کہاں سے آئے گا, ہماری ترقی کا طریقہ کار کیا ہوگا. اٹس اے بگ ڈبیٹ, اٹ نیڈس ٹو بی ڈسکسڈ. کہہ دینا کہ انتظامی ڈھانچہ بنا دو, انتظامی یونٹ بنا دو, یہ کہنا بڑا آسان ہے, لیکن اس کے لیے تو آپ کو بریجز تقسیم کرنے پڑتے ہیں, آپ کو پل تقسیم کرنے پڑتے ہیں, آپ کو الیکٹرک پولز کاؤنٹ کرنے پڑتے ہیں, آپ کو نہروں کا جو پانی ہوتا ہے اس کی تقسیم کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے. کہنا بڑا آسان ہے. سینٹ میں آپ کو سیٹیں بڑھانی پڑیں گی, بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, ایسے نہیں بات بنے گی. میں کیوں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں پہلے یہ ہمیں بتائیں یہ کس قسم کا انتظامی, یہ لوکل باڈیز کیوں نہیں کراتے جو سب سے آسان, سب سے زیادہ قابل عمل چیز ہے. اور جو یہ میرے دوست کہتے ہیں کہ بھاور نگر کے آدمی کو لاہور آنا پڑتا ہے انصاف کے لیے, تو اس کو وہیں پہ انصاف ملے گا اگر آپ لوکل باڈیز کے الیکشن, آپ لوکل باڈیز کے الیکشن کروانے کو تیار نہیں ہے. لوکل باڈی کے الیکشن سے باہر نہیں نہ بن جائے گا, ہائی کورٹ تو لاہور میں ہی ہے نا. کیا نہیں بن جائے گا؟ ہائی کورٹ تو سر بھاور نگر میں ایک منٹ, سیکریٹریٹ تو نہیں بنے گا نا. اچھا, سو یو آر انٹرسٹڈ ان سیکریٹریٹ سر, یہ سیکریٹریٹ میں انٹرسٹڈ ہیں, یہ نئی چیف سیکرٹری چاہتے ہیں, یہ ہوم سیکرٹری چاہتے ہیں, اور وہ کہاں سے آئیں گے, کن خانوادوں کے ہوں گے, میرا خیال ہے بخوبی ہمیں
تاریخ صاحب بتاتی یہ ہے. بیسکلی کہیں آپ کو ایک جو کاؤنٹر آرگومنٹ اکثر اوقات ان چیزوں کے حوالے سے دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان توڑنے کی ایک سازش ہے. No, I don't believe it. کچھ مطلب یہ I don't believe کنسپریسی تھیوری والی میں بات کر رہا ہوں, آپ کا وہ والا کم از کم ایسا نہیں ہے. no. آپ کے خیال میں یہ ٹاسک بڑا مشکل ہے؟ اچھا ویسے مجھے لگتا ہے کہ آج کی تقریر ایک منٹ مجھے بتائیں کہ لاہور کو آپ ایک انتظامی یونٹ بنا ایک دیتے صفحہ ہیں. ہے کہ نہیں؟ واٹ اباؤٹ دی قصور, ٹھیک جو یہ سڑک جاری ہے قصور پہ, اس پہ جو ٹول ٹیکس ہے وہ کون وصول کرے گا؟ بات کی بات ہے نو بات کی بات ہے. نو مائی ڈیئر سر, نو آئی ایم سوری. سر پوری دنیا میں ہوتا ہے نا, سر کہاں بنے ہیں پوری دنیا میں بتاؤ نا. آپ انگلینڈ کے اندر کتنی کاؤنٹیز ہیں؟ کاؤنٹی ایسے نہیں بنی, کاؤنٹی از اے لوکل باڈی, کاؤنٹی از اے لوکل گورنمنٹ. سر میں یہ تو سارا اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہوگا نا سر. میں دیکھو منصور, پارٹ اینڈ پارسل ہوگا نا. آپ نے لاہور کو بھی مختلف ٹاؤنز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. پروگرام میں ایک بات ہو رہی ہے, اس کو اتنی سنجیدگی سے لو جتنی سنجیدگی میں ہنستے ہوئے بول رہا ہوں آپ سے. یہ بات سنیں, انتظامی ڈھانچے میں کیا کیا ہوتا ہے, اس کی ڈیٹیل, بیوروکریسی کا, عدلیہ کا پورا ایک سٹرکچر ہوتا ہے. پورا تینوں کا, تینوں کا سٹرکچر ہوگا. اس کی کاسٹ کیا آئے گی, کاسٹ کہاں سے آئے گی, کون دے گا, اختیارات کیا ہوں گے, کارپوریٹ کا کیا ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں, آسان کام نہیں ہے, آسان کام نہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, صوبے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, لیکن پاکستان میں ایک صفحہ بڑا مشہور ہے سیم پیج کے نام سے. ایک صفحہ, اچھا ایک صفحہ, سب ہم سیم پیج کے اوپر ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ صفحہ, یہ آج کی تقریر بتا رہی ہے کہ صفحہ پھٹا ہوا ہے, اینو جو کوئی چیپی لا کے جوڑ سکتا تو جوڑ لیں. اچھا, مجھے یہ لگ رہا ہے موجودہ پولیٹیکل فیس کا اور اسٹیبلشمنٹ کا صفحہ پھٹ گیا. ظاہر سیم پیج تو وہی ہوتا ہے. منصور صاحب دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو نئے صوبے ہیں چیپی آئے گی, اس کا سب سے زیادہ جہاں سے چیخیں بلند ہونی ہے نا, وہ دو خاندان ہیں جنہوں نے ان دو صوبوں کے اوپر ایک عرصے سے قبضہ کیا ہوا ہے. شریف فیملی نے پنجاب پہ, زرداری فیملی نے سندھ کے اوپر. جب یہ صوبے تک ان کے انتظامی یونٹ کہنے چلیں وہ بنیں گے تو وہاں سے نئی قیادت بھی سامنے آئے گی, وہاں کی مقامی قیادت کو موقع ملے گا. خاندانوں میں سے ایک خاندان ساتھ ہو کے انتظامی یونٹ بنا لے, کیا پتا. ایک منٹ نہیں, آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں, آج بلوچستان میں کس کی گورنمنٹ ہے؟ نہیں سر, میں سن لینا, وزیر اعلیٰ کس جماعت کا ہے؟ آج گلگت بلتستان میں کس کی ہے؟ میری سن آزاد کشمیر میں کون جیتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ انہی کو روکنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہو, لوگوں یہ سمجھ آ گئی ہو کہ اے دو خاندانوں تو کوئی نہیں ملے گی. انہیں کہا نا کہ جی کہ چودھری بھی مر جائے, چودھری بھی مر جائے, انہیں کہا پتر تیری واری پھر بھی نہیں. میرا یہی سوال تھا کہ کیا پی ٹی آئی دی پھر بھی واری نہیں ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس تقریر کے بعد پی ٹی آئی کی کم از کم واری نہیں؟ منصور صاحب میرے سن لیں, افتخار صاحب کا ماننا یہ ہے کہ آپ کو ان کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا. بالکل. اچھا مزے کی بات بتاؤں, ایک جملہ کر لیں. بولے بولے. یہاں پہ صوبے نئے انتظامی یونٹس بننے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف بہت سارے خیالات ملتے جلتے ہیں جو محسن نقوی صاحب نے انتظامی یونٹس پہ آج بات کی. نہیں تو محسن نقوی صاحب کے بارے میں تو گڈھا پور صاحب کا وہ بیان بھول گئے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے سب سے زیادہ کسی نے کام کیا تو وہ محسن نقوی صاحب. اچھا دوسری بات یہ جو کہا جا رہا ہے نا مندہ مسئلہ ہے, یہ کہا جا رہا ہے نا کہ منصور صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ پی ٹی آئی کی موجے یہ کچھ ہو رہی ہے, وہ گاؤں میں سیلاب آ گیا تو اس میں ایک میرے جیسا بندہ تھا حکا پیرا چھت پہ, تو کسی نے کہا کہ وہ سیلاب آ گیا سامان چکتے دوڑ. انہوں نے کہا غربت کا مزہ ہی آج ہے, جن کے پاس سامان ہے وہی بھاگیں گے. پی ٹی آئی کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, جانا انہوں کو یہ جنت ہاتھی سے سارا کچھ. پی ٹی آئی تو پہلے پھینٹی پڑی ہے. ہاں اس میں ایک چیز ہے, عمران خان کی اخلاقی فتح ہوئی ہے اس بات کے اعتراف سے کہ یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا. عمران خان کی اخلاقی فتح, اور عمران یار غلطی کر لیں دیو نا. دیکھو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے نا, میں اپنے پوائنٹ آف آج آپ لوگوں نے یہ مان لیا. ایک سوال کا جواب, آپ جس تناظر میں بات کر رہے ہیں اور انتظامی یونٹس کی بات ہو رہی ہے, یہ فارمولا صرف پنجاب سندھ اور بلوچستان تک تو محدود نہیں رہے گا. کے پی بھی ہو, تو کے پی والی سائڈ بالکل ہونا چاہیے. کیا کے پی کو ڈیلیور کر رہی ہے, وہاں پہ نہیں بنائیں گے. نہیں وہاں پہ بھی نہیں وہ ڈیلیور کر رہی ہے سر, اتھر ہی بنائیں. سر یہ ہوگا تو پھر ہر جگہ جائے گا. میری بات سن لینا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کے پی میں بھی ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے کے پی میں؟ اگریڈ, آپ کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو ایکسیپٹ کرے گی. وہ بہت پہلے سے ہی چاہ رہے تھے کہ اس طرح ہو, کہ کے پی کی بھی ڈویژن ہاں ہو جائے. کیا ہے آج علیمہ خانم جو ہے کے پی کے اس پہ نکلی ہوئی ہیں, تو ان کی ہر جگہ پذیرائی ہے, کوئی مخصوص علاقوں کی پذیرائی نہیں ہے. ایک منٹ ہم کنفیوز کر رہے ہیں چیزوں کو. آپ ہوئے ہوں گے, ہم تو نہیں ہوئے, ہم تو کلیئر مائنڈڈ ہیں. دیکھو دوست, میں آپ سے نہ بحث کر رہا ہوں نہ میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں. ہم چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. بات ہو رہی ہے نئے صوبوں اور نئے انتظامی ڈھانچے کی. میرا یہ کہنا ہے کہ نئے انتظامی ڈھانچہ کہنا بہت آسان ہے, اس کی پریکٹیکل شیپ کے لیے جس آدمی نے اور جو لوگ
یہ لانا چاہتے ہیں وہ لوگوں کے آگے تجویز پیش کریں کہ کیسے ہوگا. اچھا کیونکہ اگر یہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک دوست نے کہا کہ انارکی کی طرف جائے گا. ہاں اگر یہ کلیئرٹی نہیں ہوگی تو پھر انارکی جنم لے گی. خود کے پی کے اندر کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں, کتنے ڈائلیکٹ بولے جاتے ہیں, کون کس کا مضاربہ مانے گا اور کتنے صوبے بنیں گے.